جس کو یہ نہیں پتا کہ رات وہ اپنے گھر جاتا ہے سوتا ہے تو صبح وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. تو اس وقت ایک ظلم کا، جبر کا، دھونس کا نظام ہے، اس کے خلاف ہم سب مل کر اب کھڑے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا شرافت میں ہے، ہمارے آئین میں ہے، ہمارے قانون میں ہے. ایک ایسا نظام جو دھونس پر مبنی ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کر گوادر اور تربت تک ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آواز بلند ہوگی. ہم انسان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ. اچھا، میں سب سے پہلے تو جی ڈی اے کی تمام قیادت کی، پیر صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہماری دعوت تھی انہوں نے وہ دعوت قبول کی. انشاءاللہ ہم جو 26 اور 27 کو محمود خواجہ عزیز صاحب اور شاہ خاقان عباسی نے جو کانفرنس بلائی ہے وہ بنیادی طور پر قومی ایجنڈے کے لیے ہے، کہ جو قومی ایجنڈا ہے کہ ہمارے پنجاب، ہمارے سندھ، ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، ان کی تمام نمائندگی آئے گی. وہ بیٹھے گی کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے. اور جو 1973 آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدالتوں کو مینیج کیا گیا ہے، اور اس عدالتوں کو جس طرح جو ہے نا ایگزیکٹو کی ایک کردار دی گئی ہے، یعنی ابھی عدالت کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے ایگزیکٹو کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہاں اس کی انفلوئنس آ گئی اور ان تمام ججوں کو کوڈ لائن لگایا گیا جو تھوڑا بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم نکلے، پوری قوم آواز اٹھائے، اس لیے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. ابھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ آصف زرداری کی پارٹی ہے. پیپل پارٹی جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے خالق نے جو کنسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کو دفنا دیا گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک وہ پاکستان بنائیں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. آپ ایسی جمہوریت کا خاکہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو فیض حمید کی سربراہی میں 10 سال پارلیمنٹ کو دینے جا رہی تھی. یا اقتدار کون سا ایسا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت تھی جب فیض حمید پارلیمنٹ چلاتے تھے تب اس جمہوریت کے خلاف آپ کبھی نہیں نکلے؟ اب کیوں پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے خلاف؟ دیکھیں، ہم نے واضح بات کی ہے کہ آئین کی بالادستی یہ ہے کہ تمام اداروں کی جو جورسڈکشن ہے، جو پیرامیٹرز ہے، اس کے اندر کام کرے. جو بھی ہوگا آئین کے اندر پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ پارلیمنٹ ادا کرے، فوج کا جو کردار ہے فوج ادا کرے، عدلیہ کا جو کردار ہے وہ عدلیہ ادا کرے. جیسے وفاق میں آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، ویسے سندھ میں بھی اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو کیا جو آپ کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، آپ سندھ حکومت جن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرتی ہے اس میں آپ سندھ کے معاملات بھی رکھیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ آئے تھے ان سے اتحاد کرنے، کیا اتفاق ہوا ہے وفاقی حکومت کے خلاف اتحاد؟ دیکھیں، اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، باقی نیٹی گریٹی ہم آپس میں طے کریں گے. رات کو بھی ہمارا ایک دوسرا بیٹھک ہے، اس میں بھی مزید ڈیٹیل ڈسکس ہوں گے. اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد سے ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں. اور اس طرح ابھی سندھ میں بھی انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی ہے. نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ ڈر اور خوف سے کوئی ڈرے گا نہیں. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم اور سول سوسائٹی آگے ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتی جنگ لڑنے سے آپ عمران خان کو باہر لا سکتے ہیں، یا کوئی عوامی سطح پر کوئی ایسی مزاحمت یا کوئی؟ دیکھیں، ہم عوامی جدوجہد بھی کریں گے اور عدالتی جدوجہد بھی کریں گے. ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. یہ بتا دیں آپ کا جو اتحاد ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، اگر تو کیا حکومت کے خلاف کوئی ملک گیر تحریک آپ چلانے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کو ڈی ریل کیا جائے؟ کیا مول مقصد آپ؟ نہیں، وہ تو ہم آپس میں مشاورت سے کریں گے نا. جب آپ ہماری کمیٹیاں بنیں گی، آپس میں مشاورت ہوگی، پھر آگے کی سوچیں گے کہ ہم نے آگے کیا اقدام اٹھانا ہے. پانی کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے. آپ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، کون سے آپ کے رہنما ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے؟ ان سے پوچھے. سندھ کے لوگ اس وقت 6 کینالوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے کہ جو کینال بن رہے اس سے سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے، اور کیا پورے ملک میں پی ٹی آئی اور باقی جو آپ کے ساتھ اتحادی ہے؟ جی، ہمارا موقف میں عرض کر چکا ہوں، صفدر عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا، بالکل واضح ہے.
ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں، سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کا پانی چھینا جائے کسی گرین انیشیٹو کے لیے یا کسی اور خطے کو دیا جائے. تو ہم بالکل سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سندھ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میں نے عرض کیا ہم ملک کے ہر حصے کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور کھڑے ہیں. ہمارا کوئی فاصلہ نہیں ہے سندھ سے. ہم بالکل سندھ آتے بھی رہیں گے. ہماری یہاں کی پارٹی بہت متحرک ہے. علیم عادل صاحب کھڑے ہیں، یہ ابھی سندھ کا اندرونی سندھ کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ عمل جاری رہے گا. ہم اس تحریک کا مکمل طور پہ حصہ بنے رہیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ IMF کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھو ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے سلمان صاحب. IMF سے کوئی میٹنگ نہیں ہونی تھی. ہم نے ایک خط ان کو لکھ دیا ہے عمر ایوب صاحب نے. وہ چونکہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا کی کیا صورتحال ہے، وہ آ کے ملے ہیں خود چیف جسٹس سے. تو یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں قانون کی کیا صورتحال ہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ مالیاتی ادارہ ایک جنگل میں پیسے نہیں پھینکتا. وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، یہاں پہ کوئی نظام ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی گزارشات، اپنا موقف بھیج دیا ہے، ہر ادارے کو بھیج دیا ہے جس کو معلوم ہونا چاہیے. سلمان صاحب، آپ کے ایک وقت نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناسب بات تھی کہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جائیں؟ نہیں، معاملات طے نہیں کیے. میں اس ملاقات میں شامل تھا، لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل تھے. دیکھیے ہم نے ملاقات عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی، ان کی مرضی سے کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم ہر جگہ دستک دیں گے. ہم نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، نہ اس کے متن کو مانتے ہیں، نہ طریقہ کار کو مانتے ہیں. لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کے ذریعے یہ ترمیم ہوئی. یہ بالکل باشگاف الفاظ میں ہم نے بات کی. ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے صاحب یہ کہیے گا کہ ملک میں گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کل بھی کوئی اجلاس ہوا تھا، آج بھی یہاں پہ آئے ہیں اتحاد کے لیے GDA کے پاس. لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ اس گرینڈ الائنس کی صدارت مانگ رہا ہے. اس بات میں نہیں بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس قسم ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. ایک منٹ پہلے یہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، بھوکلا نے PTI پر نہیں ایسا کچھ نہیں. قبضہ کر لیا ہے اور اندرونی اختلافات ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا، ایک منٹ، امپائر کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہے؟ کوئی تھرڈ امپائر کے آپ ریویو کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہے. ہمارا کسی تھرڈ امپائر کی طرف کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، عوام کی سیاست کے لیے عوام کے ساتھ ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے. ہم ہر سطح پہ یہ کریں گے. دیکھیں اس وقت جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو PTI پہ مسلط نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب ہر ایک کو جانتے ہیں، انہوں نے پرکھا ہے، انہوں نے موقع کی مناسبت سے فیصلے کیے ہیں اور یہ فیصلے ہوتے رہیں گے. تھینک یو.